امام غزالی علیہ الرحمہ کی شخصیت اور آپ کی خدمات کے عنوان پر جب گفتگو ہوتی ہے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عالم اسلام میں بے شمار ایسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن کے پوری تاریخ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور بقول مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہر دور میں ایک کامیاب مذہب کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہر دور کے چیلنجز کو سمجھ کے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر ہم اس بات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ شخصیات دین اسلام کی نمائندہ ملیں گی۔ ہندو مت کو ذرا اس اعتبار سے اسٹڈی کریں، عیسائیت کو دیکھیے، آپ کو وہاں متنوع علوم و فنون کے حامل شخصیات نہیں ملیں گی۔ عیسائیت میں دیکھ لیجئے، آپ کو بائبل پڑھنے والے مل جائیں گے، بائبل کو سمجھنے والے مل جائیں گے، لیکن ایک ایسی شخصیت آپ کو شاید پوری عیسائیت میں نہ مل سکے جو بیک وقت مختلف علوم پر دسترس رکھ کر اپنے مذہب کا کوئی بیانیہ مرتب کرتی ہو۔ یہ چیز آپ کو صرف دین اسلام میں ملے گی، اور اس کی ایک سند ہمیں ہمارے دین سے بھی مل جاتی ہے۔ یعنی میں نے جو بات کی ہے یہ تو خالصتاً ایک نظری بات ہے نا۔ اب اس بات کو اگر آپ ہماری روایت کے ساتھ جوڑیں تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور مجھے جو یاد پڑتا ہے، آپ سب اس کی تحقیق بھی کر لیجئے گا، شاید یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر پر یا اگلی صدی کی ابتدا پر کوئی ایسی شخصیت پیدا فرما دیتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے، رینیول کرتا ہے اس کو، دین کی وہ چیزیں جو مرور زمانہ کے ساتھ جن پر سمجھ لیجئے کہ غبار آ گیا تھا، ڈسٹ آ گئی تھی، وہ اس غبار کو دور کر کے ان تعلیمات کو ریفریش کرتے ہیں۔ اب یہ عقلی بات اور یہ نقلی جو دلیل میں نے دی ہیں، ان دونوں کو آپ ملا کے دیکھیں تو علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ اس امت کے اندر کتنے مجددین پیدا ہوئے، اور محدثین نے پھر اس حدیث مبارکہ کی شرح میں یہ کہا ہے کہ چونکہ لفظ من استعمال ہوا ہے، اور لفظ من ایک شخصیت کے لیے بھی آ سکتا ہے اور ایک جماعت کے لیے بھی آ سکتا ہے، لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صدی کے اندر ایک ہی شخصیت کو مجدد کا ٹائٹل ملتا ہو، بلکہ یہ ایک سے زیادہ شخصیات بھی ہو سکتی ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کو اگر ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، اور خود آپ کی ایک کوٹیشن بھی آپ کی اپنی لکھی ہوئی سرگزشت حیات المنقذ من الضلال میں ملتی ہے، جس میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو ایک اور اعتبار سے ذکر کیا ہے۔ اگر مجھے یاد رہا تو میں آگے چل کے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دوں گا۔ تو اگر امام غزالی علیہ الرحمہ کو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور جو میں نے ایک تمہید باندھی ہے اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حقیقت میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنے دور کے علمی اور عملی مسائل پر بہت عمدہ کام کیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کا بالکل مختصر سا سوانحی خاکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ زیادہ اہم چیز ان کی تعلیمات ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ 450 میں پیدا ہوئے۔ آپ دو بھائی تھے، آپ کا نام محمد تھا اور آپ کے ایک اور بھائی تھے، ان کا نام احمد تھا، اور
والد گرامی کا نام بھی محمد تھا اور ایک روایت کے مطابق دادا کا نام بھی محمد تھا، لہٰذا محمد بن محمد بن محمد۔ نیشاپور کا ایک علاقہ ہے طاہران، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ والد گرامی ان کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور اپنے ایک دوست کو وصیت کر گئے تھے کہ یہ کچھ پیسہ میں تم کو دے کے جا رہا ہوں، اس سے میرے دونوں بچوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کا اہتمام کرنا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اور آپ کے بھائی کی دینی تعلیم جاری رہی، لیکن کچھ عرصہ میں یہ پیسے ختم ہو گئے۔ تو پھر آپ کے والد گرامی کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ اب تمہارے والد کے دیے ہوئے پیسے چونکہ ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اب تم کسی مدرسے میں داخلہ لے لو۔ چنانچہ پہلے اپنے ہاں ایک شیخ سے فقہ شافی پڑھی، پھر اس کے بعد ایک اور شیخ تھے ان سے کچھ استفادہ کیا، اور بالآخر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ نیشاپور چلے گئے۔ یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، ہمارے ہاں عموماً تاریخ سے واقفیت نہ رکھنے والے لوگ یا سرسری پڑھنے والے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ ایک ہی مدرسہ نظامیہ تھا، لیکن مدرسہ نظامیہ دو ہیں، ایک بغداد کا ہے، ایک نیشاپور کا ہے، اور جو نیشاپور کا مدرسہ نظامیہ ہے یہ پہلے کا ہے اور بغداد کا مدرسہ نظامیہ بعد کا ہے۔ اور اس دور کے بہت بڑے عالم امام الحرمین الجوینی وہ نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان سے کسب فیض کیا اور استاد کی نظر میں اتنا مرتبہ حاصل کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ الغزالی بحر مغرق، غزالی ایک ایسا سمندر ہے جو دوسرے کو غرق کر دیتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے 28 سال کی عمر میں جمیع علوم و فنون پر دسترت حاصل کی تھی، اور اس کے بعد مختلف حضرات نے آپ کو مشورہ بھی دیا ہوگا، آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ نظام الملک نے یہ محسوس کر لیا تھا، سلجوکیوں کے دور کے اندر یہ رواج تھا کہ ملک کا انتظام سارے کا سارا عموماً وہ وزیر ہی چلایا کرتے تھے، بادشاہ ہوتا ہے، تو نظام الملک وزیر تھا اور اہل علم کی بہت قدر کرتا تھا۔ تو یہ 28 سال اور 34 سال، یہ 6 سال کا زمانہ آپ کا کہاں گزرا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ جب آپ 34 سال کے تھے تو اس زمانے میں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس کے عہدے پر فائز ہوں، اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو قبول کیا اور 4 سال تک آپ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے رہے۔ اگر آپ سن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 484 سے 488 بنتا ہے۔ 488 تک امام غزالی علیہ الرحمہ نے پڑھایا، لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ کی طبیعت میں ایک بے چینی تھی، اور وہ بے چینی اس چیز کی تھی، اور خود اپنی سرگزشت حیات میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا احساس ہر وقت رہتا تھا، یعنی جب میں پڑھاتا تھا، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے اب تک شک ہے۔ اور اگر آپ یونانی فلسفے کی تاریخ پڑھیں تو یونانی فلاسفہ میں ایک گروہ یا ایک گروپ جس کو سوفسطائیہ کہا جاتا تھا، یہ وہ گروپ تھا جو تشکیک کا ماہر تھا، اور ان کے بارے میں ایک مشہور تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کسی موجود چیز کو بھی شک کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ یہ نہیں ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے اسی ٹائٹل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بارے میں کہا ہے کہ تقریباً 2 ماہ تک یہ سوفسطائیہ کا جو ایک انداز ہوتا تھا یہ میرے اوپر بھی چھایا رہا، اور مجھے بعد میں یہ چیز تو ختم ہو گئی، لیکن مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اس زمانے کے اندر 4 گروہ ہیں، ایک گروہ متکلمین کا ہے، ایک گروہ فلاسفہ کا ہے، ایک گروہ صوفیاء کا ہے، اور ایک گروہ باطنیہ کا ہے۔ یہ 4 گروہ ہے، یعنی علمی طور پر اس وقت اس زمانے کے اندر 4 علمی گروہ کہہ لیجئے یا 4 علمی فکریں کہہ لیجئے اس دور میں موجود تھی۔
تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ متکلمین جو ہیں یہ اپنے آپ کو اہل عقل و نظر کہتے ہیں، لیکن متکلمین کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلائل کے مقدمات فلاسفہ سے لی ہیں اور یونانی فلاسفہ سے لی ہیں، یا اپنے دلائل کے مقدمات انہوں نے قرآن و حدیث اور اجماع سے لی ہیں، لیکن ان کے دلائل کے مقدمات یا ان کے دلائل یہ اس شخص کو متاثر نہیں کر سکتے جو صرف بدیہیات کا قائل ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں بدیہی چیزوں کا قائل ہوں، میں نظری چیزوں کا تو قائل ہی نہیں ہوں۔ تو اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ کو متکلمین کی تعریف بھی کی انہوں نے، لیکن یہ کہا کہ مجھے ان کے اس طرز سے اتفاق نہیں۔ پھر بتایا باطنیہ کے بارے میں کہ باطنیہ کی جتنی ساری کی ساری فکر ہے وہ اس پر موقوف ہے اور اس پر منحصر ہے کہ امام کی بات مانی جائے۔ امام کہہ دے دن کو رات تو آپ دن کو کہیں رات ہے۔ لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس دلیل سے اپنے امام کو معصوم کہتے ہیں وہ دلیل ہی قابل، یعنی اس کو کہہ لیجئے کہ وہ دلیل جو ہے وہ خود وہ دلیل بننے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا باطنیہ کی فکر کو بھی نہیں اپنایا جا سکتا۔ پھر فرمایا کہ فلاسفہ کی نظر کو اور فلاسفہ کی فکر کو بھی نہیں اپنایا جا سکتا۔ کیوں؟ اب اس کو ذرا سمجھیے گا، اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاسفہ علم کے 6 حصے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک الہیات ہے، یعنی ما بعد الطبیعت، میٹا فزکس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، میزان ہے، فرشتے، یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں مادے کا کوئی وجود نہیں ہے، نوری چیزیں جو جتنی ہیں جہاں مادہ نہیں ہے، یہ الہیات ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز ریاضیات ہے، تیسری چیز طبیعات ہے، چوتھی چیز منطقیات ہے، پانچویں چیز منطقیات کے بعد سیاسیات ہے، اور چھٹی چیز اخلاقیات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الہیات کو نکال کے باقی چیزوں میں تو مثبت منفی کا سوال ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مان لے، نہ مانے، چونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کے اندر عقیدے کے ساتھ کوئی تصادم ہی نہیں ہے، لہٰذا اور یہی ہم جواب دیتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ اسلام اور سائنس میں مطابقت کس طرح ممکن ہے، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مطابقت تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہلے سے کوئی تضاد ہو، تضاد تو ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ الہیات میں فلسفہ دخل ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ الہیات کے معاملات سارے کے سارے نقل پہ موقوف ہے، عقل پہ موقوف نہیں ہے۔ آپ عقلی دلیل تو دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ عقل پہ موقوف نہیں ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے، میں مختصر کر رہا ہوں، یہ فرمایا کہ مجھے فلاسفہ سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، تو جب باطنیہ سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، متکلمین سے بھی نہیں رہی، تو آخری گروہ بچ گیا صوفیاء کا۔ 4 گروہ تھے۔ فرمایا کہ صوفیاء کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اور مجھے احساس ہوا کہ اصل تو صوفیاء ہی کا گروہ ہے، لیکن اب تصوف کا جو حصہ تو نظری تھا وہ تو میں نے حاصل کر لیا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ تصوف کا اصل حصہ عملی ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک میں خود اس سارے کے سارے احوال اپنے اوپر طاری کر کے ان چیزوں کا خود سے مشاہدہ نہ کر لوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ مجھے حقیقت تک پہنچنے کے لیے لازمی طور پہ اپنے آپ کو اس سارے کے سارے ماحول سے مجھے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے، تو اب یہ چیز آڑے آ گئی کہ ایک طرف میں دیکھتا تھا کہ میں بغداد کا صدر مدرس ہوں، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کا بغداد کے اندر اتنا روب اور دبدبہ اور اتنی عزت تھی کہ ویسی عزت امراء کو بھی حاصل نہیں تھی۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابھی اسی کشمکش کے اندر کچھ وقت 6 ماہ کا وقت گزرا، جس میں ایک طرف جب میں ارادہ کرتا تھا تو ایک طرف یہ بات آتی تھی کہ اگر میں جاؤں گا تو شیطان کبھی کہتا تھا نقصان بڑا ہے، تم دین پڑھا رہے ہو، اس سے زیادہ اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ شیطان
جس درجے کا انسان کا انٹلیکٹ لیول ہوتا ہے شیطان بھی اسی انٹلیکٹ لیول کے مطابق ہی انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. کہتے ہیں 6 ماہ کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے, اور میں اس حال میں پھر نکلا کہ میں نے جو کچھ اپنے پاس تھا وہ سارا کچھ تقسیم کر دیا, اور ان کے ایک تاریخ نویس نے لکھا ہے جو ان کی تاریخ لکھی اور تاریخ بھی اس نے مرتب کی کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کو دیکھا گیا کہ ایک موٹا کمبل ان کے بدن پہ تھا اور وہ بغداد سے نکل رہے تھے. امام غزالی علیہ الرحمہ کے بارے میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا حج کرنا چاہ رہا ہوں, اور ارادہ آپ کا دمشق جانے کا تھا. ظاہر آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ مجھے روکیں گے, چنانچہ آپ دمشق گئے, اور لکھا ہے کہ میں جامع کبیر جو ابھی آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا جب یہ دمشق فتح ہوا ہے, اس کی مسجد میں چلا جاتا تھا, اور اس کی ایک مینارے کے اندر جا کے میں اپنے آپ کو بند کر لیتا تھا, اور میں نے وہاں پہ مجاہدات اور ریاضات اور مراقبات کے ذریعے سے عملی تصوف کو حاصل کیا. اس دوران امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایسا نہیں کیا کہ تدریس کو چھوڑا ہو, کچھ نہ کچھ پڑھاتے بھی رہے. پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں بیت المقدس آ گیا. بیت المقدس میں بھی صخر, وہ چٹان جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیا تھا, کہا کہ میں وہاں جا کے دروازہ بند کر لیتا تھا, وہاں بھی میں نے مراقبہ کیا. پھر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مرقد پر جب حاضر ہوا تو پھر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے کعبۃ اللہ کا حج کرنا چاہیے. پھر مکہ مکرمہ میں وقت گزارا, مدینہ منورہ میں وقت گزارا. اب امام غزالی علیہ الرحمہ اگر چاہتے تو اپنے اسی صحرا نوردی ہی کو جاری رکھتے, لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں اور اہل اسلام کی جو حالت ہو چکی ہے, اس میں کسی ایک شخص کو اٹھ کے کام ضرور کرنا پڑے گا. اب اس والی حدیث کو میں اب ریلیٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اور میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ صدی ختم ہو رہی ہے, لہٰذا تجدید کا کام کسی نے تو کرنا ہی ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ 4 سال نظامیہ میں پڑھاتے رہے تو 488 ہو گئے. فرمایا ہے کہ ذی قعدہ 488 ہجری میں بغداد سے نکلا تھا, اور ذی قعدہ 499 ہجری میں واپس نیشاپور آیا. پھر بھی امام غزالی علیہ الرحمہ بھی پسو پیش کر رہے تھے, کچھ تردد میں تھے کہ بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ نیشاپور آ جائیں. پھر امام غزالی علیہ الرحمہ واپس آئے. پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے نظامیہ میں کچھ عرصہ پڑھایا. اب کس نظامیہ میں پڑھایا؟ غالب گمان یہی ہے کہ بغداد والے نظامیہ میں پڑھایا تھا. لکھا انہوں نے ہے میں نیشاپور آیا تھا, لیکن ہو سکتا ہے نیشاپور سے دوبارہ بغداد آ گئے. اور پھر آخر امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, مجھے اب اپنی کوئی خانقاہ بنانی چاہیے اور کچھ اپنے طالب علم رکھ کے ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. امام غزالی علیہ الرحمہ دوبارہ اپنے جگہ واپس آ گئے نیشاپور میں, طاہران میں. لیکن پھر بادشاہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ آ جائیے, تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا, اور اس میں جو 3 باتیں لکھی وہ بڑی ہمارے علماء کے لیے جن کے ساتھ علم کی نسبت لگی ہے ان کے لیے بڑی سمجھنے والی ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا, پہلی بات یہ لکھی کہ دیکھیں اگر میں بغداد میں آؤں گا تو بغداد میں میرے اہل و عیال بھی ساتھ آئیں گے, اور میرے پاس میرے اہل و عیال آنے کو تیار نہیں. دوسری بات یہ کہ جب میں بغداد آؤں گا تو مجھے مناظرے کرنے پڑیں گے. تیسری بات یہ کہ جب میں بغداد آؤں گا تو کبھی کبھی بادشاہ کے پاس بھی حاضر ہونا پڑے گا. اور میں نے حضرت ابراہیم کے مرقد پر اللہ سے 3 وعدے کیے تھے. ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ میں آئندہ زندگی میں کبھی مناظرہ نہیں کروں گا. دوسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی بادشاہ سے ملنے نہیں جاؤں گا. اور تیسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی بادشاہ کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا. تو اب وہ ایک بات کہ اگر میں آؤں گا اور میرے اہل و عیال ساتھ آ گئے تو ایسی صورت میں بغداد میں تو میری کوئی جائیداد ہے نہیں, تو لازمی طور پر بادشاہ کے وظیفے ہی پر گزارا کرنا پڑے گا. اس لیے آپ مجھے معذور سمجھیے, میں اب نہیں آ سکتا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے پھر اپنے ہی علاقے میں خانقاہ بھی بنائی, اور ساتھ ایک اور بھی عذر رکھا کہ 150 طالب علم میرے پاس اس وقت پڑھ رہے ہیں,
اور یہ سارے طالب علم بغداد آنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا آپ مجھے معذور سمجھیں۔ 505 میں پھر امام غزالی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ کا جو بنیادی کام ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ذرا ڈیٹیل سے ساری بایوگرافی ان کی آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے، کہا جاتا ہے کہ کتاب لکھی تھی المنخول، یہ کتاب اصول فقہ پر تھی، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ کتاب ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اپنی جوانی میں لکھی تھی، اور جب امام الحرمین نے یہ کتاب دیکھی تھی تو استاد نے یہ کہا تھا کہ تم نے اس کتاب کے لکھنے کے لیے میری وفات کا بھی انتظار نہیں کیا، یعنی میری وفات ہو جاتی اس کے بعد یہ کتاب لکھتے تو تم نے میرا سارا علم اس کتاب میں لکھ دیا۔ وہ اس کتاب سے بہت خوش تھے، لیکن چونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی جوانی کی تصنیف تھی اور غزالی شافی تھے، تو المنخول کے اندر ایک دو جگہ پہ عبارتیں ایسی ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ بہت زیادہ اچھے الفاظ نہیں بولے گئے، تو لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کر ملک سنجر کو یہ کہا کہ یہ جو امام غزالی ہیں یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں، تو ان کو قید کرو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ چونکہ عہد کر چکے تھے کہ بادشاہ کے پاس تو جانا نہیں ہے، پھر امام غزالی علیہ الرحمہ جو ہے وہ وزیر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سے مجھے ذرا آپ دوری رکھیے۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ تو اب بلا رہے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا۔ پھر امام غزالی علیہ الرحمہ جو ہے وہ ملک سنجر کے پاس گئے، اور یہ وہی بات ہے جس کو حضرت اقبال نے بھی بیان کیا ہے کہ ملک سنجر کے پاس جب آپ گئے تو اگرچہ بہت بڑے عالم تھے لیکن سنجر کا روب اتنا تھا کہ وہاں جا کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور قریب میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہنے لگے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت تو پڑھو۔ انہوں نے پڑھی الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہ جب آیت پڑھی تو امام غزالی علیہ الرحمہ کے اوپر جو بادشاہ کا روب تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان کو نصیحتیں کی اور پھر بتایا کہ میرا ائمہ کے بارے میں کیا کہنا ہے اور میرا کیا مسلک اور کیا مذہب ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ میں اب یہ چاہوں گا کہ میری سلطنت کے جتنے علماء ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا کریں، لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو بہت سی نصیحتیں بھی کیں اور یہ کہا کہ تم اپنی رعایا کا خیال رکھا کرو۔ ایک یہ جملہ بھی بولا کہ رعایا کے احوال خراب ہیں اور تمہارے گھوڑوں کے اوپر جو سونا لادا ہوا ہے اس سے گھوڑے جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم گھوڑوں کو تو طلائی چیزیں پہنا رہے ہو اور لوگوں کا حال برا ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ درمیان میں پیش آیا تھا۔ اب اگر ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کے کام کی طرف آئیں تو دیکھیے امام غزالی علیہ الرحمہ کا جو کام ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ امام صاحب نے یہ محسوس کیا اور کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ گئے کہ اس زمانے کے اندر اہل تشیع کا ایک گروپ تھا جس کو باطنیہ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سنی امراء کو اور وزراء کو چن چن کے قتل کرتے تھے۔ تو عباسی خلیفہ مستظہر باللہ نے آپ سے یہ کہا کہ آپ باطنیہ کے خلاف کوئی کتاب لکھیں۔ چنانچہ آپ نے پھر باطنیہ کے خلاف تقریباً 6 کتابوں کا نام آتا ہے، لیکن جو مشہور کتاب آپ نے لکھی وہ بادشاہی کے نام سے منسوب کر کے المستظہری نام رکھ دیا اس کا۔ تو ایک تو امام غزالی علیہ الرحمہ کا کارنامہ یہ تھا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنے دور میں علمی اعتبار سے جو انحراف آ چکا تھا اس انحراف کو ختم کیا علمی اعتبار سے۔ اب علمی اعتبار سے انحراف کہاں کہاں تھا؟ تو علمی اعتبار سے انحراف 2 جگہ زیادہ تھا۔ ایک تھا فلاسفہ کا اثر جو پورے علمی دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، اور دوسرا تھا باطنیہ کا اثر۔ باطنیہ کے بارے میں بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی باطنی کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا جادو کس طرح سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک طرف باطنیہ کے خلاف عمدہ قلم اٹھایا اور کتابیں لکھی،
اور دوسرا اپنے فلاسفہ کا جو علم تھا اس فلاسفہ کے علم پر بڑی مثبت تنقید کی۔ اچھا، اب فلاسفہ کا جہاں تک تعلق ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ اور دیگر علماء کے فلاسفہ پر رد میں ایک بڑا جوہری فرق ہے، اور اسی جوہری فرق کی وجہ سے امام غزالی علیہ الرحمہ کی شہرت ہوئی، ورنہ لکھنے والوں نے تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فلاسفہ پر جو کام کیا اس کو ذرا بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں ذرا تھوڑا سا اپنے موضوع سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں اس پر فلسفے پہ آپ کو بتا دوں گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فلسفے کو پڑھ کر فلسفے پہ تنقید کی ہے۔ باقی علماء فلسفے کے اوپر جو تنقید کرتے تھے اس تنقید میں یہ عنصر غائب تھا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ چونکہ بہت ذہین آدمی تھے، اور پھر آپ نے یہ کیا کہ پہلے پورے فلسفے کو پڑھا، اور فلسفے کو پڑھ کر فلسفے کے مسائل کو بہت آسان انداز میں لکھا۔ اچھا، اب اس بات کو اس بات سے بھی جوڑ لیجئے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ اس چیز کے قائل تھے کہ فلاسفہ کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں، اور وہی جو میں نے آپ کو تقسیم بتائی ہے 6، اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ طبیعیات کے بارے میں فلاسفہ کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے، ریاضیات میں ہمارا کیا جھگڑا ہے ان کے ساتھ۔ البتہ وہ یہ کہتے تھے کہ الہیات کے بارے میں ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہے، اور منطق کے کچھ مسائل کے بارے میں ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الرد علی المنطقیین۔ اس کتاب میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ منطق ایک علم نہیں ہے، بنیادی طور پہ ایک فن ہے۔ فن میں اور علم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سائنس نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے۔ اور کس چیز کا آرٹ ہے؟ استدلال کا آرٹ ہے۔ یعنی آپ کسی چیز کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہتے ہیں، دلیل دینا چاہتے ہیں، تو دلیل کے لیے آپ کو پہلے مقدمات بنانا پڑیں گے، جن کو آپ منطق پڑھتے ہیں سارے صغرا کبرا کہتے ہیں۔ ان مقدمات کو آپ بناتے ہیں، پھر ان مقدمات کو جوڑتے ہیں، پھر ان میں سے حد اوصف نکال دیتے ہیں آپ، اور بعد میں ایک نتیجہ نکل آتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ منطق کے پروسیس پر اعتراض نہیں ہے، منطق کے پروسیس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ منطقی جب اپنے مقدمات میں اپنی فلسفی فکر کو انڈکٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی عالم قدیم ہے، اب وہ تو بطور مثال کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا تو یہی نقطہ نظر ہے، لیکن ہم اس کی جگہ منطق کے مقدمات میں وہ چیزیں لے کے آئیں گے جو ہمارے ہاں دینی اعتبار سے مسلم ہیں۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ کچھ مسئلہ منطق میں ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو ہمارا جھگڑا ہے فلاسفہ کے ساتھ وہ ہے الہیات کے بارے میں۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے پہلے پورے فلسفے کو پڑھا۔ المنقذ من الضلال میں لکھا ہے کہ آپ نے 2 سال میں آپ نے خود بتایا کہ میں نے پورا فلسفہ پڑھ لیا، اور پھر ایک کتاب مرتب کی جس کا نام ہے مقاصد الفلاسفہ۔ مقاصد الفلاسفہ نے امام غزالی علیہ الرحمہ نے سب کچھ بتا دیا کہ فلسفی کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کسی آدمی کے ذہین ہونے کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 2 سال میں پورا فلسفہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ایک کام ہے، پھر اس کے بعد اس کا رد لکھنا دوسرا کام ہے۔ اس کے رد کے لیے پھر ایک علیحدہ کتاب لکھی جس کا نام تحافۃ الفلاسفہ، اور تحافۃ الفلاسفہ میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اہل فلسفہ پر 20 اعتراضات قائم کیے، اور کہا کہ ان میں سے 3 اعتراضات ایسے ہیں جن سے ان کا کفر لازم آتا ہے، اور 17 اعتراضات ایسے ہیں جن سے ان کی گمراہی لازم آتی ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ لوگ عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عقول عشرہ کے قائل ہیں، اس لیے ان کی بات جو ہے، اور یہ حشر اجساد کے منکر ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے اعتراضات تھے جس کی وجہ سے امام غزالی علیہ الرحمہ کا کہنا تھا کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے۔ باقی اور اعتراضات ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو تحافۃ الفلاسفہ کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور اگر آپ ان اعتراضات کو پڑھنا چاہیں اور ذرا آسان پڑھنا چاہیں تو پھر حکمائے اسلام کتاب ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں آپ کو امام غزالی علیہ الرحمہ پر ہونے والے جتنے اعتراضات ہیں وہ وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، اور ان کو بہت اچھی ترتیب سے انہوں نے بیان کیا۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں،
امام غزالی علیہ الرحمہ کا رد فلسفہ کا جو بیانیہ تھا وہ پورا 100 سال مسلمانوں میں زندہ رہا، لیکن 100 سال کے بعد مغربی المغرب العربی جسے کہا جاتا ہے، یہ اندلس اور قرطبہ، یہاں پہ ایک عالم پیدا ہوئے ابن رشد۔ ابن رشد نے پھر دوبارہ آ کے فلسفے کو زندہ کیا اور کہا کہ امام غزالی کے جو اعتراضات ہیں وہ درست نہیں ہیں، اس لیے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فلسفے میں حوالہ تو سقراط اور ارسطو کا دیا ہے، لیکن ان کے پاس جو کتابیں پہنچی تھیں وہ سقراط اور ارسطو کی نہیں تھیں، وہ نو فلاطونیت کی کتابیں تھیں۔ نو فلاطونیت ایک خاص فیز ہے جو یونانی فلسفے میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، یہ نو فلاطونیت کا دور کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کو جو باتیں ملی تھیں وہ باتیں درست ہی نہیں تھی۔ پھر ابن رشد نے مکمل دفاع کرنے کی کوشش کی فلاسفہ کی۔ یہ جو ابن رشد اور امام غزالی علیہ الرحمہ کا جو مقابلہ بنتا ہے، یہی وہ مقابلہ ہے جو آج کے دور کے اندر اہل روایت کا ہے اور اہل تجدید کا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو الحاد کے داعی ہیں، ہمارے ہاں جو سیکولر لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فلسفے پر ہونے والی تنقید کی وجہ سے اسلام میں جو ترقی ہو رہی تھی اس ترقی کو روک دیا، لہٰذا اس فلسفے پر اعتراضات کی وجہ سے ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جس میں کوئی آدمی فلسفے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لیکن یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے، اس لیے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے طبیعیات پہ تو اعتراض کیا ہی نہیں ہے، ریاضیات پہ تو اعتراض کیا ہی نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ طبیعیات میں اپنے تجربات بند کر دیجئے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہی تو نہیں کہا کہ آپ جو ہے ریاضی پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کا کام الہیات کے باب میں تھا، اور الہیات کا رد میں فلسفے کا رد آپ نے کیا۔ یہ ایک علیحدہ بات تھی زائد جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک کام ہے۔ پھر امام غزالی علیہ الرحمہ کا جو دوسرا اہم کام ہے وہ ہے تجدید معاشرہ، یعنی وہ علم کی تجدید تھی، یہ عمل کی تجدید تھی۔ اور یہ عمل کی تجدید میں آپ کا جو کارنامہ ہے وہ، اب یوں تو بہت سی کتابیں ہیں لیکن دو کتابیں اس معاملے میں آپ کی عالم اسلام میں بہت مشہور ہوئیں۔ ان میں سے ایک کتاب تھی کیمیائے سعادت، جو آپ نے فارسی زبان میں لکھی، جو کہ بنیادی طور پہ آپ پرشین اوریجن سے تعلق رکھتے تھے، تو لہٰذا فارسی آپ کی مادری زبان تھی، عربی بہت اچھی لکھتے تھے۔ اور دوسری کتاب جس نے عالم اسلام میں دھوم مچا دی وہ تھی احیاء علوم الدین۔ یہ کتاب جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی یہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے بشمول علماء کے، بشمول صوفیاء کے تمام گروہوں پر تنقید کی۔ علماء پر آپ کی تنقید موجود ہے اس کتاب میں، اور امراء پر آپ کی تنقید موجود ہے اس کتاب میں، صوفیاء پر آپ کی تنقید اس کتاب میں موجود ہے، اور اتنی عمدہ تنقید کی ہے آپ نے کہ اگر ہم اس تنقید کو سامنے رکھ کر اپنے اس ماحول کا بھی جائزہ لیں تو یقیناً ہمیں اس میں بہت سے اسباب ملتے ہیں۔ میں بطور مثال دو باتیں عرض کرتا ہوں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ معاشرہ، عوام خراب ہوتے ہیں امراء کی وجہ سے، اور امراء خراب ہوتے ہیں علماء کی وجہ سے۔ آپ نے لکھا کہ امراء کے اوپر جب تنقید علماء چھوڑ دیتے ہیں اور امراء کی ہر بات میں ہاں ملاتے ہیں، اور ان کے ظلم کے اوپر اور منکرات کے اوپر اور ان کی طرف سے جو معاشرے کے اندر بری چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے، تو امراء جو ہیں شیر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ معاشرے کے اندر جو کام کرتے ہیں تو وہ ٹرینڈ اوپر سے پھر نیچے کی طرف چلتا ہے۔ لہٰذا امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اسلامی معاشرے کا زوال علماء کے زوال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ علماء کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہاں امام غزالی کی فکر جہاں تک پہنچی ہے وہ یقین کیجئے کہ وہ شاید بہت کم لوگوں کی فکر وہاں تک پہنچی ہو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو علماء علم میں مشغول رہتے ہیں، یعنی یہاں بات دنیا کی نہیں ہو رہی، علماء کی ہو رہی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کے مراقبات اور مجاہدات اور ریاضات جو آپ نے کیے
ان کی وجہ سے آپ کی فکر یہاں تک پہنچی. آپ نے فرمایا کہ جو علماء علم میں مشغول رہتے ہیں اور علم سے ان کا مقصود رضائے الہی نہیں ہے تو ان کا یہ علم بھی ان کے اوپر وبال ہے. اور پھر فرمایا کہ اہل دنیا سے علماء کا مسئلہ زیادہ برا ہے، اس لیے کہ اہل دنیا جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور اہل علم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی نیت بدل چکی ہوتی ہے لہٰذا ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر واعظین پہ آپ نے شدید تنقید کی. آپ نے کہا مسجع مقفع عبارات واعظ میں لانے سے یہ نہ سمجھنا کہ تم معاشرے کی کوئی خدمت کر رہے ہو، تم صرف واہ واہ چاہتے ہو لوگوں سے. لہٰذا واعظین کے اوپر بھی آپ نے شدید تنقید کی. پھر آپ نے امراء پر تنقید کی، اور میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ اس دور کے اندر وزیر سارا نظام چلایا کرتے تھے، تو بے شمار وزراء کو آپ کے خطوط جو ہے وہ ان کے نام آپ کے خطوط موجود ہیں. رسائل الامام الغزالی ایک کتاب ہے مستقل، اس میں یہ سارے کے سارے رسائل جمع کر دی گئے ہیں، اور اس میں امراء کو انہوں نے نصیحت کی ہے اور امراء کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ منکرات کو ختم کریں. یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے جو ان کی جو خدمت ہے، ان کا جو کام ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اب امام غزالی علیہ الرحمہ کے کام کے اثرات اسلامی معاشرے پر کیا ہوئے، اس کو بھی ذرا مختصر دیکھ لیتے ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو کام کا اثر اسلام، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ بنیادی طور پہ ایک بہت سے مسائل میں، کلامی مسائل میں آپ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا سا ہٹے تھے، اور یہ بھی ایک اعتراض ان پر کیا گیا تھا. اور ایک مکتوب میں انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کہا ہے، اپنے ایک چاہنے والے کو یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے ذرہ برابر ہٹنا بھی موجب کفر و ضلالت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ امام ابو بکر باقلانی کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے. اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بقا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ہی بقا موجود ہے، صفت بقا علیحدہ سے موجود نہیں ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ امام ابو بکر باقلانی پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے. اور اگر تم یہ کہو، چونکہ منطق کے تو ماہر تھے، اور اگر تم یہ کہو کہ امام ابو بکر باقلانی اس بات کی وجہ سے کفر کے مرتکب ہوئے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس بات کے ماننے کی وجہ سے امام ابو الحسن اشعری پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگتا. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ امام ابو بکر باقلانی اس مسئلے میں غلط ہیں اور امام ابو الحسن اشعری درست ہیں. پھر امام صاحب نے لکھا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کے اندر اجتہاد کی گنجائش. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد سے کچھ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان سے انحراف بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے شدید ناقد ہیں، لیکن یہ کہنے سے وہ بھی نہیں رک سکے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ ایک مخلص شخص ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ کے اخلاص میں کسی کو شک نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص جس کو اس دور کے اندر سمجھ لیجئے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا وہ چانسلر ہو اور وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے صحرا نوردی شروع کر دے، اس کو اس چیز پر یعنی اپنے اس عمل پر کون سی چیز ابال سکتی ہے سوائے اخلاص کے. اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ کے اخلاص میں کوئی شک نہیں. دوسرا، امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو صفت تھی وہ عالی ہمت تھی. آپ نے سب کا مقابلہ کیا اور آپ نے خوف اپنے دل میں نہیں پالا. آپ نے باطنیہ کا بھی مقابلہ کیا، آپ نے فلاسفہ کا بھی مقابلہ کیا، اور کوئی اس دور میں ایسا نہیں تھا جو فلسفے کے اوپر ایسی گرفت کر سکتا جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے کی. لہٰذا اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو خول ہم نے اپنے ارد گرد بنائے ہوئے ہیں ان سے نکلنا چاہیے، اور ہمیں چیزوں کو براڈ کینوس میں دیکھنا چاہیے. اور ہم اس قدر تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھتے ہیں، اور یہ اختلاف بھی کوئی اس نوعیت کا نہیں ہوتا جس میں ہمارے اخلاص کو دخل ہوتا ہے. اسی لیے یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی ایک کوٹیشن ہے چھوٹی سی. امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو کاملین ہوتے ہیں
یعنی سارے کے سارے امتحانات میں پاس ہو چکے ہوتے ہیں، سارے کے سارے مجاہدات سے گزر کر نکل چکے ہوتے ہیں، آخری مرض جو کاملین میں سے نکلتا ہے وہ حب جاہ اور شہرت ہے۔ یعنی یہ شہرت ایسی چیز ہے جو کاملین میں سے بھی سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی سے اختلاف کریں تو اخلاص کی بنیاد پہ اختلاف کریں، اور جب یہ اختلاف کریں تو اس میں نہ حسد ہونا چاہیے، اس اختلاف کے اندر نہ ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع ہونی چاہیے، جبکہ وہ مسائل اجتہادی ہیں، کوئی ایسے مسائل تو نہیں ہے کہ جن میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی یہ خصوصیات بہت اہم ہیں۔ ابھی امام غزالی علیہ الرحمہ کے جو اثرات اسلامی معاشرے پر پڑے، ایک تو میں نے بتایا کہ باطنیہ کا اثر ٹوٹ گیا، اکیڈیمکلی باطنیہ اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکے، پولیٹیکلی تو کچھ نہ کچھ فاطمی حکومت چونکہ قائم ہو گئی ادھر، اور ادھر سے ان کو کچھ غذا ملتی رہی، اور اب تک ہی آپ دیکھ لیجئے شام میں کچھ ہوتا رہا، لیکن علمی طور پر امام غزالی علیہ الرحمہ کی تنقید کے بعد باطنیہ کے اندر دم خم نہیں رہا۔ تو یہ فرقہ علمی طور پر اسلامی دنیا کے اندر سمجھ لیجئے کہ کمزور ہو گیا۔ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے اثرات میں سے، آپ کے علمی کام کے اثرات میں سے ایک ہے۔ اور دوسرا جو اثر امام غزالی علیہ الرحمہ کے کام سے پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اس دور کے اندر خود امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس طرح آج کل یہ ٹرینڈ ہے نا کہ جمہور سے علیحدہ کوئی بات اس لیے کرو کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ وہ آپ ہم بی اے میں پڑھتے تھے نا تو ایک پوئم ہوتی تھی دی ریبل، کہ ہر ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے میں مشہور ہو جاؤں، اور وہ کام منفرد ہونا چاہیے، پنجابی میں وکھرا کام ہونا چاہیے۔ تو وہاں اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو فلسفے اور فلاسفہ کی باتوں کو اور ارسطو کا نام لے کے لوگوں پر روک جھاڑتے تھے۔ ارسطو نے یہ کہا ہے، وہ کہتے تھے یہ جب میں کہوں گا کہ فلاں محدث نے یہ کہا ہے، فلاں محدث نے کہا ہے، تو وہ کہیں گے تو ہمیں بھی معلوم ہے، تو میں ارسطو کا نام لوں اور میں جناب افلاطون کا نام لوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فلسفے کا جو روب اسلامی معاشرے کے اوپر پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم کر دیا۔ اور آپ کے اس کام، اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ کے کام کا ایک اور بھی پہلو ہے، بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے کام کو مشرق سے زیادہ مغرب میں پذیرائی ہوئی۔ اور اگر آپ اس کا کچھ تھوڑا سا ریفلیکشن اس کی لینا چاہیں تو آپ جب امام غزالی علیہ الرحمہ کے اوپر مولانا شبلی نعمانی کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر کتابوں کا عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا، یعنی انگریزی زبان میں ترجمہ تو ہوا ہے، عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا ہے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کئی کتابوں کا۔ اور خاص طور پر امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو فلسفے پر رد ہے وہ مغربی دنیا کے اندر بطور نصابی کتب کے رکھا گیا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ مقاصد الفلاسفہ اور تحفظ الفلاسفہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے کام کے کچھ مختصر سے اثرات ہیں جو میں نے بتا دیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ 505 میں فوت ہوئے، اور فوت ہونے کا واقعہ ان کے اپنے بھائی احمد الغزالی نے یہ بیان کیا ہے کہ شیخ اپنے بستر سے اٹھے، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، پھر اپنا کفن منگوایا اور اپنے کفن کو پھر بوسہ دیا، اور اس کے بعد اپنی ٹانگیں سیدھی کی اور کہا کہ میرے اللہ جیسا بھی حکم ہے اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر امام غزالی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ کو اس وقت میں بھی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ اسلامی دنیا کے اندر ایک بہت بڑے اسکالر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ کا لقب حجت الاسلام، حجت الاسلام ان شخصیات کو کہا جاتا ہے جو شخصیات خود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں، یعنی ان کا کام اور ان کی شخصیت اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کو ذرا تھوڑا اور آسان کرنا چاہوں تو بعض لوگ اپنی شخصیت میں خود اسلام کی دلیل ہوتے ہیں، اپنے گیسر میں بھی اسلام کی دلیل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اور جب یہ جھوٹا نہیں ہے تو یہ جس مذہب کو مانتا ہے وہ مذہب بھی جھوٹا نہیں ہے۔ تو ایک شخصیت سے اور ایک پھر اس شخصیت کے کام سے، تو امام غزالی علیہ الرحمہ کا کام ایسا تھا جس کی وجہ سے ان کو حجت الاسلام کہا گیا۔ یہ چند باتیں تھیں منتشر سی جو میں نے کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان شخصیات سے محبت بھی نصیب فرمائے، عقیدت بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کسی کا کوشچن ہے تو اس جلدی سے 5 منٹ ہے بس کر لے کسی کا، صرف 5 منٹ ہوں گے کیونکہ پھر ہمارا شفق احمر نکل جائے گا۔ سر یہ جو آپ نے مدرسہ نظامیہ نیشا پور اور بغداد والا بتایا، اس کو تھوڑا سا بڑا بتا دیجیے۔ مدرسہ نظامیہ نیشا پور کا پہلے وجود میں آیا تھا، مدرسہ نظامیہ بغداد کا بعد میں وجود میں آیا تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کی بھی میں تصحیح کر دوں کہ ہمارا درس نظامی اس مدرسہ نظامیہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا درس نظامی جو ہے وہ فرنگی محل کے اندر جو علماء نے نصاب ترتیب دیا تھا، چونکہ وہ ملا نظام الدین نے ترتیب دیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ پہ جوید اقبال صاحب کا لیکچر پڑھا ہوا ہے یوٹیوب پہ، انہوں نے بھی یہ غلطی کی ہے۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، اب وہ پروفیسر آف ایمیریٹس ہیں، میں نام نہیں لیتا چونکہ اصلاح کرنا مقصود ہے، بات تو کسی کی کرنا مقصود نہیں، تو وہ بھی ایک لیکچر میں یہی کہہ رہے تھے کہ یہ درس نظامی وہاں سے نکلا، یہ درس نظامی وہاں سے نہیں نکلا۔ تو یہ نیشا پور والا مدرسہ نظامیہ پہلے وجود میں آیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے وہ چونکہ بہت بڑا مدرسہ تھا تو وہاں پہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے وہاں پڑھایا ہے، لیکن پڑھا نیشا پور کے مدرسہ ہے نظامیہ کے۔ فلسفہ کی اقسام دوبارہ بتا دیں۔ فلسفہ کی اقسام جو بتائی، یہ فلسفے کی اقسام جو بتائی تھی جی 6: الہیات، منطقیات، ریاضیات، طبیعات، سیاسیات، اخلاقیات۔ جی سر جس طرح امام غزالی نے اپنے دور میں فلسفیانہ جو اس وقت کی فتنے تھے ان کا رد کیا تھا، تو اس دور میں بھی بڑے فتنے آ گئے ہیں سائنس کی وجہ سے، سیکولرزم سے اب جو نوجوان نسل ہے بڑی مرعوب ہے، تو امام غزالی کی فکر کی روشنی میں اس دور میں ان نوجوانوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے تو ایک مستقل لیکچر ہونا چاہیے جس میں یہ ہم دیکھیں کہ موجودہ دور کے اندر یہ جو فلسفے ہیں ان کا رد کس طرح سے ممکن ہے۔ دیکھیے، عمل کے پیچھے ہمیشہ عقیدہ ہوتا ہے اور فکر ہوتی ہے، تو جب تک آپ کسی فکر کو علمی میدان میں شکست نہیں دیتے تو عملی میدان میں بھی آپ پھر اسی فکر سے متاثر ہو کر آپ کا سارا نظم زندگی وجود میں آتا ہے۔ تو ہمارا جو نظم زندگی ہے سارے کا سارا یہ اس وقت مغربی فکر و فلسفہ کی روشنی میں یہ سارے کا سارا اس کا تانا بانا ملا ہوا۔ اس لیے بنیادی طور پہ مغربی فکر و فلسفہ وہ جتنے بھی انگڑائیاں لے لے تو اس پر جو ہے وہ بنیادی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، سیکولرزم پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لبرلزم پر کام کرنے کی ضرورت ہے، الحاد اور زندقہ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوعات ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پر کام بھی اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ہم ان پر رد، جس طرح امام غزالی نے ان کا رد انہی کے اصولوں کی روشنی میں کیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایسا نہیں کیا کہ تحافظ الفلاسفہ کے اندر اپنا اسلوب تبدیل کر لیا ہو، ایسا نہیں کیا کہ تحافظ الفلاسفہ میں آپ نے قرآن کریم کے دلائل سے فلسفہ کا رد کیا ہو، تائیدی طور پر لے کے آئے ہیں لیکن بنیادی طور پر مقدمات جو ان کے تھے ان کو انہی کے انداز میں جواب دیا۔ تو مغربی فکر و فلسفے کو جدید علم منطق کی روشنی میں غلط ثابت کرنا اور اس کا رد کرنا، یہ کام ہونا چاہیے۔